बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामाईन, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मैं आप सबका वेलकम इस्तकबाल करती हूँ इस्लामी तरीक़े से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने अमान में रखे। मेरी प्यारी बहनों, आपने पहले वीडियो में बनी हाशिम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का जिक्र सुना। अब आइएगा इस वीडियो के अंदर मैं आपको, आप सब बहनें और मेरी जो भाई हैं, जो नाज़रीन सुनने वाले हैं मुझे, तो इस वीडियो के अंदर अब्दुल मुत्तलिब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का जिक्र करेंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो को लाजिम पूरा जरूर देखें, समाअत करें। अब्दुल मुत्तलिब का असली नाम शैब है। ये बड़े ही नेक, नफीस और आबिद जाहिद थे। गारे हिरा में खाना पानी साथ लिया करते थे और कई कई दिनों तक लगातार खुदा की इबादत में मसरूफ रहते थे। रमजान शरीफ के महीनों में अक्सर गारे हिरा में एतकाफ किया करते थे। खुदा के ध्यान में गौसा नशीं रहा करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर नबूबत इनकी पेशानी में चमकता था और इनके बदन से मुश्क की खुशबू आती थी। अहले अरब खुसूसन कुरैश को इनसे बड़ी अकीदत थी। मक्का वाले पर जब कोई परेशानी आती, कताई पड़ जाता, तो लोग अब्दुल मुत्तलिब को साथ ले आकर के पहाड़ों पर चढ़ जाते और बारगाह खुदाबंदी में इनको वसीला बना करके दुआ मांगते थे, तो दुआएं कबूल हो जाती थी। ये लड़कियों को जिंदा कब्र में दफन करने से लोगों को बड़ी सख्ती के साथ रोकते थे और चोरी करने वालों का हाथ काट डालते थे। अपने दस्तरखान से परिंदों को भी खिलाते थे। आप खुद भी खाते थे और परिंदों को भी खिलाते थे। इसके लिए इनका लक़ब, इसी वजह से इनका लक़ब परिंदों को खिलाने वाला बन गया। शराब जिना हराम जानते थे। अकीदे के लिहाज से मुवाहिद थे, यानी जमजम शरीफ का जो कुआं जो बिल्कुल ही पट गया था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के ज़माने में, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ज़माने में जो जमजम का कुआं था, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनवाया था, कुआं तो जो बिल्कुल ही पट गया था, तो आप ही ने उसको नए सिरे से खुदवा करके दुरुस्त किया और लोगों को आबे जमजम से सैराब किया। आप भी काबे के मुतवल्ली सुजदा नशीन हुए। मेरी प्यारी बहनों, ये मेरे नबी का नस्ल है। मेरे नबी के दादा का कितना बड़ा मकाम है। असहाबे फील का वाक़या आप ही के वक्त में पेश आया। 120 वर्ष की उम्र आपकी वफात हुई, यानी कि जब आपकी उम्र 120 साल की हो गई, तब आप दुनिया से विसाल कर गए, वफात हो गई आपकी। 120 साल की उम्र में आपकी वफात हो गई। असहाबे फील का वाक़या सुने। असहाबे फील का जो वाक़या हुआ था, जो अबरहा काबे पर चढ़ाई करने के लिए अबाबील अपने हाथियों के लश्कर को लेकर आया था, तो वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दौर में ही आया था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 55 दिन पहले यमन का बादशाह अबरहा हाथियों की फौज लेकर के काबे को ढाने के लिए मक्का पर हमलावर हुआ था। इसका सबब ये था कि अबरहा ने यमन के दौरे सल्तनत में, यानी दौरे सुल्तान में, यानी दौर जब वो बादशाह था, तो उस दौर में एक बहुत ही शानदार आलीशान गिरजाघर बनवाया और ये कोशिश करने लगा कि अरब के लोग बजाय खाना काबा के यमन आकर के इस गिरजाघर को हज करें। इसका हज क्या करें? जब मक्का वालों को ये मालूम हुआ, तो कबीला किनाना का एक शख्स जो बहुत ही गजब में हुआ और जल भुनकर यमन गया और वहां के गिरजाघर में जाकर के, यानी गंदगी निजासत पखाना करके इसको निजासत से लथपथ कर दिया। जब अबरहा ने ये वाक़या सुना, तो वो तेस में आया, आपस से बाहर हो गया और खाना काबा को ढाने के लिए हाथियों की फौज लेकर मक्का पर हमला कर दिया। इसकी फौज के अगले दस्ते ने मक्के वालों के तमाम ऊंट, यानी इसकी जो फौज में थे जितने सिपाही थे, मक्का वालों के ऊंट और दूसरे मवेशियों को छीन लिया। इसमें 200
4 اونٹ عبد المطلب کے تھے۔ زرقانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 85 پر۔ عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنجش پہنچی، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے، اور جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلایا، اور جب عبد المطلب کو دیکھا تو دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ نہایت حسین اور جمیل آدمی ہے، جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جلال چمک رہا ہے۔ تو صورتی دیکھتے ہی ابرہہ مرعب ہو گیا، یعنی آپ پر فدا ہو گیا۔ اختیار تخت پہ سے اپنے تخت پہ سے شاہی تخت پہ سے نیچے اترا آپ کی تعظیم تکریم کے لیے، اور کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر کے دریافت کیا، پوچھ تاچھ کی کہ کیسے سردار ہو قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلے مند ہوں گے، شاید شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظر میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بکریاں کی حقیقت کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبے کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، اور وہ خدا اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبے کی ذرا بھی فکر نہیں۔ عبد المطلب نے کہا میرا گھر نہیں ہے، وہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا۔ یہ سن کر ابرہہ نے اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا کہ اے سردار مکہ کہ جو جتنے بھی مواشی ہیں، جتنے بھی وہ جانور ہیں، سب چھوڑ دیجئے اور یہ سن لیجئے کہ کعبے کو ڈھانے کے لیے، اور عبد المطلب سے بولا کہ میں کعبے کو ڈھانے کے لیے اس کی اینٹ سے اینٹ بچا دوں گا اور زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی ہی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مشعر کرنا ضروری ہے، کعبے کو ڈھانے کے لیے ضروری سمجھتا ہوں۔ عبد المطلب نے فرمایا پھر آپ جانے اور خدا جانے میں اب سے سفارش کرنے والا کون ہوتا ہوں۔ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دیا، اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کے ساتھ لے کر کے اپنے گھر چلے آئے، اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر کے مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا کر چھپ جاؤ اور پناہ لے لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کے ساتھ لے کر کے خانہ کعبہ میں گئے، اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر کے انتہائی بے قراری اور گریہ زاری کے ساتھ بار بار میں اس طرح دعا مانگنے لگے، اللہ کی بارگاہ میں بہت رو رو کر یہ دعا مانگنے لگے، اللہ بے شک تو ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، اے اللہ بے شک ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت کر۔ عیسائیوں سے مقابلے میں اپنے اطاعت شعور کی مدد فرما۔ عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کے ساتھ لے کر کے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغموس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا، اور ہر چند مارا ہر بار اٹھانا چاہا مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اس حالت میں قہر الہی ابابیل کی شکلوں میں نمودار ہوا، ننھے پرندوں کے جھنڈ جن کی چونچوں میں اور پنجوں میں 3 کنکریاں تھیں، سمندر کے جانب
حرم کعبے کی طرف یعنی حرم کعبے کی طرف آنے لگے، یعنی سمندر کی جانب سے چھوٹی چھوٹی ابابیلیں حرم کعبے کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان بادلوں اور دلوں کے لشکروں نے ابرہہ کی فوج پر اس زور سے سنگ باری شروع کر دی، یعنی کنکر مارنا شروع کر دی کہ ان کے آن میں ابرہہ کے لشکر اور اس کی ہاتھیوں پر زخم ہو کر گرنے لگے۔ ابابیلوں کی سنگ باری خداوندی قہر جبار و قہر خدا کا قہر تھا، غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکر کسی فیل پر یعنی سوار اور ہاتھی پر سر پر پڑتی تھی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی۔ ابرہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہ بچا اور سب کے سب ابرہہ اور اس کے ہاتھی اور ساتھی سمیت اس طرح ہلاک اور برباد ہو گئے کہ خدا بندی قدوسی نے اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ ترجمہ یعنی اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھیوں والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے دباؤ میں تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لے کر کے بھیجا تو انہیں کنکروں کے پتھر سے مار نہ ماری تو ان جواب ہوئے جن کے حال یہ تھا کہ ایک انہیں لگتا تھا کہ جیسے بھینس ہے یا کوئی بہت بڑی چیز ان کے اوپر گر رہی ہے۔ جب ابرہہ اور اس کے لشکر والوں کا یہ انجام ہوا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ الم ترا کا سورہ فیل میں یہ ابرہہ کا اور جو کعبے پہ آیا تھا ابرہہ کا لشکر اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو جب ابرہہ اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رشید بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ پیاری بہنوں، یہ اب تک تو